ہندوستان میں اللہ کے بے شمار ولی آرام فرما رہے ہیں. بے شک. جس ولی کامل کی فاتحہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا مرتبہ بھی بڑا بلند و بالا ہے. اللہ کے جتنے بھی ولی ہیں سب بے مثال ہوا کرتے ہیں, مختلف مزاج کے ولی ہوا کرتے ہیں. کوئی ایسا ہوتا ہے جلالی ہوتا ہے, کوئی ایسا ہوتا ہے جمالی ہوتا ہے, کوئی مضبوط صفت ہوتا ہے جو اللہ کے جلوے میں مگر ہو جایا کرتا ہے, اسے اپنا ہوش نہیں رہا کرتا. لوگ اسے دیوانہ سمجھتے ہیں لیکن وہ دیوانہ نہیں ہوتا بلکہ اتنا ہوشیار ہوتا ہے کہ بڑے بڑے ہوشیار اس کے سامنے زیر نظر آیا کرتے ہیں. بہلول کو لوگ دیوانہ سمجھتے تھے لیکن عقل والے بہلول دانا کہا کرتے ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں؟ بہلول دانا. حضرت بہلول دانا قبرستان میں بیٹھے ہوئے, اپنے وقت کا بادشاہ ہارون رشید نکلا. بادشاہوں کا مزاج ہوتا ہے کڑو فر ہوتا ہے شان کہ ہمارا ریپوٹیشن لوگ دیکھیں, سمجھیں کہ ہم کو بادشاہ بنایا گیا تو ہماری پاور اختیار کیا ہے, ہمارا مرتبہ مقام کیا ہے, لوگ ہمیں دیکھیں, ہماری شان شوکت دیکھیں. لیکن اللہ والے کہاں دیکھتے, بیٹھے حضرت بہلول دانا. بادشاہ نکلا, دیکھا قبرستان میں بیٹھے, کہا بہلول یہاں بیٹھے ہو, آؤ شہر آؤ, شہر کی رنگینیاں دیکھو, بہاریں دیکھو, شہر کی خوبی دیکھو, میری شان دیکھو, میری شوکت دیکھو, میرا آکر محل دیکھو, میرا کیا مقام ہے. کہا بادشاہ جس جگہ تم مجھے بلانا چاہتے ہو وہاں سے ہر دن میری یہاں آ رہی ہے, میں وہاں جا کر کیا کروں گا, میں قبرستان میں جاتا ہوں, تم شہر بلانے کی بات کر رہے ہو, ہر دن جنازے ادھر آ رہے ہیں, تم مجھے بلانے جانے کی بات کرتے ہو. جب یہ جواب ہوا تو چپ ہو گیا. جواب جب معقول ہوتا ہے تو بڑے بڑے منہ بند کر لیتے ہیں. وہی بہلول دانا دریا کے کنارے جا رہے ہیں, بادشاہ ہارون رشید اپنے محل پہ کھڑا ہے, دیکھ رہا ہے کہ اللہ کا نیک بندہ بہلول جا رہا ہے. اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بہلول کو ادھر سوچاؤ, محل پر اندر لاؤ. حکم کی تعمیر ہوئی, ایک بڑا سا ڈول تھا جس میں رسی بندھی تھی, بہلول کو پکڑ کر اس میں بٹھایا گیا, رسی کھینچی گئی, بہلول اوپر پہنچ گیا. کیا بات, بہلول حضرت بہلول دانا اوپر پہنچ گئے. کہا اے اللہ کے بندے, اللہ کے نیک بندے, حضور یہ بتائیے, بادشاہ نے کہا حضور یہ بتائیے آپ اللہ تک کیسے پہنچ گئے. کہو سبحان اللہ. آپ اللہ تک کیسے پہنچے. بادشاہ سوچے لگا بہت گہرا جواب دے گا, بہت تفصیل باندھے گا. کہا آپ خدا تک کیسے پہنچے. کہا سنو میں خدا تک ایسے ہی پہنچا جیسے ڈول سے تمہارے پاس پہنچ گیا, جیسے ڈول سے تمہارے پاس پہنچ گیا. بات ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں مرد قلندر کی پہچان یہ ہے کہ بات سادہ ہوتی ہے لیکن دل پیس ہو جاتی ہے. کہوں سمجھا نہیں, مجھ تک پہنچے, اس طرح خدا تک کیسے پہنچے. کہا تھوڑا تفصیل سے بتائیے مجھے. کہا بات یہ ہے کہ دیکھو جب تم نے چاہا کہ مجھ سے ملاقات کی جائے تو تم نے کیا کیا, تم نے مجھے بلایا, سپاہیوں کو حکم دیا, سپاہیوں نے ڈول میں اٹھایا, 2 منٹ میں من پر آ گیا. کتنے منٹ میں. لیکن اگر یہی کام اگر میں چاہتا کہ بادشاہ سے ملوں, ملاقات کروں, تو پہلے ایک اپلیکیشن دفتر خاص میں دینا پڑتی, ایک اپلیکیشن دفتر خاص میں لگانا پڑتی, پھر وہ کئی ذرائع سے تمہارے تک پہنچتی. اب پھر تم ایک وقت دیتے, 1 مہینہ, 3 مہینہ, 4 مہینہ, 6 مہینے کے بعد تاریخ میری آتی. پھر جب میں پہنچتا تو پتا چلا یہ بھی چلتا تھا کہ تمہارے خاص مہمان آ گئے, پھر تاریخ ملتوی ہو گئی کیونکہ میں آنا چاہ رہا تھا. تو اگر میں آتا تو اتنا بڑا عرصہ لگ جاتا, لیکن جب تم نے چاہا تو وقت نہ لگا, فوراً تم نے مجھے بلا لیا. یہی مثال ہے اللہ کو پانے کی. جب بندہ اللہ کی تلاش میں نکلتا ہے تو سارے لگ جاتے ہیں, مدتیں لگ جاتے ہیں, برسوں لگ جاتے ہیں, لیکن اللہ کی رسائی حاصل ہو, اللہ کی معرفت حاصل ہو ضروری نہیں. لیکن جب خدا کسی کو اپنا مقبول بنانا چاہتا ہے تو لمحہ نہیں لگتا اللہ سے اپنا مقبول بنا دیا.
یہ اللہ والوں کی محفل، یہ اللہ والوں کی شان، تو ہم ان سے جوڑیں گے کیونکہ یہ اللہ سے جوڑیں گے. یہ ہمارے لیے سیڑھی ہے، اسٹیپ ہے، کیونکہ یہ وہاں تک پہنچ گئے ہیں. اب ان کا اگر سہارا لیں گے تو ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسائی تک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر بغیر وسیلے کے اگر ہم چاہیں تو اندھے نکل جائیں گے، پہنچ نہیں پائیں گے. کسی شاعر نے کہا تھا نا، انگوٹھی ساتھ لائے ہیں نگینا چھوڑا ہے. ان کو کہو انگوٹھی ساتھ لائے ہیں نگینا چھوڑا ہے، بہت پچھتا رہے ہیں جو مدینہ چھوڑا ہے. انگوٹھی ساتھ لائے ہیں نگینا چھوڑا ہے، بہت پچھتا رہے ہیں جو مدینہ چھوڑا ہے. تمہیں معلوم ہے خوشبو کہاں سے آئی پھولوں میں؟ میرے سرکار گلشن میں پسینہ چھوڑا ہے، میرے سرکار گلشن میں پسینہ چھوڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھیجو کہ ہم کو اولیاء اکرام کے فیضان سے بالا بار فرمائے، کیونکہ یہ وہ نسبت ہے، یہ وہ مقام ہے اولیاء اکرام کا. ان سے جڑے رہیے، ان کے درباروں میں آتے جاتے رہیے. جب بادشاہوں کی بارگاہ میں بندہ آتا جاتا رہتا ہے، ان کی محفلوں میں آتا جاتا رہتا ہے، تو ایک دن نظر پڑھی جاتی ہے. جب پڑھ جاتی ہے تو پھر یہ ہوگا میدان محشر میں، یہ بھی ہوگا انشاءاللہ کہ جب ہمارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا تو اللہ ان ولیوں کو طاقت دے گا، تو دیکھیں گے ان کو اختیار دے گا کہ آئے میرے بندے، اے میرے ولی، تم تو جنتی ہو، تم اپنے ساتھ بھی لے کر جانا چاہو تو جا سکتے ہو. یہ محفلیں ہمارے کام آئیں گی، اللہ کے ولی کی محفل میں بیٹھنا ہمارا کام آئے گا، کیونکہ ان کی محفل میں آتے رہے ان کی نظریں ہم کو پڑتی ہیں. تو پہلے اسی کو پسند کیا جائے گا جو آتا جاتا رہتا ہے. آتے جاتے رہو، تعلق بنا رہے گا. جہاں تعلق جوڑو گے وہاں تعلق کا فائدہ ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ.